خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکنڈ کنگز اس کے چیپٹر 13 کو آج سیکھنا شروع کریں گے۔ دوسری سلاطین کی کتاب، راجوں کی کتاب، اور اس کا 13واں باب۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ سبوں کے لیے برکت کی، سلامتی کی، صحت اور تندرستی کی دعا کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے، نبیوں کی کہانی کے ذریعے، خداوند کے کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے بہت سی کتابوں کو، بہت سی بکس کو سیکھا ہے۔ جو لوگ ہمیں کچھ عرصہ پہلے جوائن کیے ہیں ان کو بتائے دیتے ہیں کہ ہم نے تمام مائنر پروفٹس کو، ڈینیل کی کتاب کو اور جوشوا کو، ججز کو، روت کو اور ان تمام کتب کو، عزرا، نہمایہ، ایسٹر کو سیکھ لیا ہوا ہے، اور اب ہم سیموئل کی دونوں کتابوں کو سیکھتے ہوئے کنگز کی دونوں کتابوں پر موجود ہیں، جہاں پر ہم خداوند کے کلام میں سے روز بروز ترقی کرتے جا رہے ہیں اور برکت پاتے جا رہے ہیں۔ سو جن بہنوں بھائیوں کو گزشتہ آڈیوز، پریویس ایپیسوڈز چاہیے، وہ پرسنلی طور پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس بات کے لیے بھی دعا کریں کہ ہم کوشش کر کے ان تمام باتوں کو، ان تمام آڈیو فائلز کو ایک ایپلیکیشن کی صورت میں، موبائل ایپ کی صورت میں بھی لانچ کر سکیں۔ سیکنڈ کنگز میں اس موقع پر، دوسری سلاطین کی کتاب میں، ہمیں اس بگر پکچر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس بڑی تصویر کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک یا دو باب میں کیا ہو رہا ہے۔ خداوند ہمیں مختلف سبق، مختلف ڈیوائن پرنسپلز سکھاتا جا رہا ہے، اور اس کا طریقہ بہت آسان اور بہت سادہ ہے۔ صرف ہمیں اس طریقے کو، اس ماڈل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ہم کیوں اس بگر پکچر کو دیکھ رہے ہیں؟ آج کا پروگرام ایک سمری ہے، ایک خلاصہ ہے، ایک کانٹیکسچل پروگرام ہے، اس لیے کہ کچھ دیر بعد، کچھ چیپٹرز کے بعد، اسرائیل کی اور یہودا کی جو پولیٹیکل، سوشل اور ریلیجس فیبرک ہے، یعنی جو سیاسی، سماجی اور جو ان کی روحانی صورتحال ہے، اس میں ایک بڑا چینج آنے والا ہے، ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ماڈل کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح پہلے اسرائیل کے بادشاہوں کی سٹوری، ان کا واقعہ بتایا جاتا ہے، اور پھر اس ملک میں اس کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کا بتایا جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ جو سٹوری ٹیلنگ کی بات ہے، یہ جو واقعات کو لکھنے کی اور سمجھانے کی بات ہے، یہ شفٹ ہو جاتی ہے سدرن کنگڈم، جوڈا کی طرف، یعنی جنوبی سلطنت یہودا کی جانب۔ اور اس طرح جو اس بک کا رائٹر ہے، خداوند کی پاک روح سے جب وہ انسپائر ہوتا ہے تو وہ دونوں کنگڈمز میں، دونوں بادشاہتوں میں سملیرٹیز بھی دکھاتا ہے، یعنی اچھی چیزیں، مطابقتیں بھی دکھاتا ہے، اور جو کنٹراسٹس ہیں، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں میل نہیں کھاتی، وہ بھی بتاتا ہے۔ تو دونوں مملکتوں میں، دونوں بادشاہتوں میں بیسیکلی عبرانی رہتے ہیں، لیکن عبرانیوں کے 12 قبائل ہیں، اور ان 12 قبائل کے آگے ہمیں پتہ ہے 10 اور 2 میں جنرلی بالعموم ڈویژن ہو چکی ہے، بٹوارا ہو چکا ہے۔ اور 12ویں باب میں ہم نے یہودا کے حوالے سے سیکھا، جو کہ جنوبی سلطنت ہے، جوڈا کی سلطنت۔ اب ہم 13ویں باب میں پھر نارتھ کی سائڈ پہ چلے جائیں گے، شمالی سائڈ پہ چلے جائیں گے، اور اسرائیل جس مملکت کو کہا جاتا تھا، یا افرائیم عرف عام میں، جو کہ 10 قبائل پر مشتمل تھی، اس کے حوالے سے ہم سیکھیں گے۔ یہاں یہ بات جلدی سے دہرا دوں، ریٹریٹ کر دوں ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو پہلے سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کے لیے جو اب ہمیں جوائن کیے ہیں، کہ اسرائیل اور یہودا آفٹر روبام، یعنی سلیمان کے بیٹے روبام کے بعد سے 2 مختلف ٹرمز ہیں، وہ ایک ٹرم نہیں ہے۔ اسرائیل اور یہودا مختلف ٹرمز ہیں۔ ہاں، جب یعقوب کے خاندان کا ذکر ہو بائبل میں، تو اس پوائنٹ کے بعد، یعنی روبام کے بعد، وہ پورے اسرائیل کو، یعنی 12 قبیلوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے بات۔ لیکن صرف اسرائیل یا افرائیم لکھا جائے تو وہ ان 10 قبائل کی بات ہوگی
جو کہ ناردرن ٹرائبز تھے، جو کہ ایک علیحدہ سلطنت ہو گئی تھی، جس کو یوربام نے رول کرنا سٹارٹ کیا روبہام سے علیحدہ ہو کے، اور روبہام کے ٹائم سے جو جنوبی سلطنت تھی، جو سدرن کنگڈم تھی، وہ یہودا کہلاتی تھی۔ دوسری سلاطین کی کتاب جو بات ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہودا بھی اور اسرائیل بھی، دونوں مملکتیں، دونوں بادشاہتیں ایک ڈاؤن ورڈ اسپرچل ٹریجیکٹری پر جا رہی ہیں، یعنی زوال کی طرف جا رہی ہیں، لیکن ان کا جو ریٹ آف ڈیسینٹ ہے، یعنی جس تیزی سے وہ نیچے جا رہی ہیں، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے۔ یہوہ خدا کے ٹیمپل کی وجہ سے، ہیکل کی وجہ سے، پریسٹ ہوڈ کی وجہ سے، کہانت کی وجہ سے، جو کہ یہودا میں موجود تھی، جو کہ جنوبی سلطنت میں موجود تھی، ان کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ، ان کا زوال اور پستی کی طرف جانا تھوڑا سلو تھا، لیکن اسرائیل جو ہے وہ تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، وہ زوال کی طرف، وہ پستی کی طرف گرتا چلا جا رہا ہے، خدا سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خداوند ان کو جج کرنے کے لیے، ان کا انصاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن وہ چونکہ فضل سے بھرا ہوا آسمانی باپ ہے، اس لیے وہ اپرچونٹیز، مواقع فراہم کرتا ہے کہ مختلف انبیاء کے ذریعے، مختلف پروفٹس کے تھرو اپنے لوگوں کو بتائے۔ اسرائیل میں بڑے بڑے پروفٹ آئے، یہودا میں بڑے بڑے پروفٹ آئے، اور ان پروفٹس کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے، ان کے مشن کی وجہ سے، اور خداوند کی رحمت کی وجہ سے بہت دفعہ خداوند کا جو جج کرنے والا حساب کتاب ہے وہ ٹل جاتا تھا، ایٹ لیسٹ ٹیمپریریلی، یعنی کہ پرماننٹلی تو حل نہیں ہوا، لیکن لوگ کچھ دیر کے لیے اپنی بری حرکتوں سے باز آ جاتے تھے، خداوند سے جو ان کی دوری تھی اس میں کمی واقع ہو جاتی تھی، لیکن یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، اور جو آئیڈولٹری ہے، بت پرستی ہے، اور جو خداوند تعالیٰ کے کلام میں مکسنگ اور ملاوٹ ہے، وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے خداوند کے کلام کی پیورٹی، خالص پن جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا جا رہا ہے، وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ ابواب پہلے جب ہم اخیب اور ایزبل کے حوالے سے پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اخیب اور ایزبل نے اپنا برا اثر، اپنا نیگیٹو انفلوئنس سدرن کنگڈم پر بھی، یعنی جنوبی سلطنت پر بھی، یہودا پر بھی جاری کر دیا، کیونکہ ان کی بیٹی کی آگے ان کے بادشاہ سے شادی ہو گئی، اور جس کی وجہ سے یہودا میں بھی برائی، بدی، آئیڈولٹری، بت پرستی، خداوند کے پاک کلام میں ملاوٹ شروع ہو گئی تھی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ان کا اثر تو ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ خود ملیا میٹ کر دیے گئے، نیست و نابود کر دیے گئے، ڈسٹروائے کر دیے گئے، لیکن جو برائی کا پودا وہ ان دونوں مملکتوں میں لگائے گئے ہوئے تھے، اس سے پورے طور پر نجات حاصل کرنا ناممکن تو نہیں پر مشکل ضرور تھا۔ 12ویں باب کے آخر میں ہم نے ارام کے، یعنی سیریا کے بادشاہ کو دیکھا، ہزائیل کو، جو کہ یہودا کو اپنی ایک ویسل سٹیٹ، اپنے ساتھ ایک ایسی ریاست کے طور پر منسلک کر رہا ہے جن سے وہ ٹیکس، جن سے وہ جزیہ وصول کرتا رہے گا، لیکن اس نے اس مملکت کو اپنا حصہ نہیں بنایا، اس لیے کہ ان کو ویسے ہی ان سے پیسے مل رہے ہیں۔ اس موقع پر اس پورے سیناریو کی، اس پوری صورتحال کی سب سے بڑی پولیٹیکل پاور کون تھی، سب سے بڑی سیاسی قوت کون تھی، سپر پاور کون تھے؟ اور نئی سپر پاور جو اس بلاک میں ابھر رہی تھی وہ تھے اسیریا، یعنی اسور کی مملکت، جن کو کچھ دیر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اسرائیل کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ وہ خداوند تعالیٰ سے دور ہو گئے تھے، خداوند تعالیٰ استعمال کرتا ہے، اگرچہ اسور اپنی ان گیون لائنز کو، اپنے اس مینڈیٹ کو کراس کرتا ہے، اور پھر اسور کے ساتھ بھی ایونچولی برا ہوتا ہے، لیکن اسرائیل اور اسور کی جو لڑائی ہے، جو چپکلش ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل تباہ برباد تتر بتر ہو جاتا ہے۔ یہ میں 10 قبائل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہودا کے حوالے سے نہیں۔ یہودا کا ڈسینٹ
یہودا کا پستی کی طرف جانا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تھوڑا سلو تھا. ایونچولی وہ بھی ڈسٹروائے کیے جاتے ہیں، تباہ کیے جاتے ہیں، اسیری میں جاتے ہیں. لیکن خداوند داؤد کے ساتھ اس پیار کی خاطر، اس وعدے کی خاطر جو اس نے اس کے ساتھ باندھا تھا، ان کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے نہیں کرتا، پورے طور پر تباہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اسیری میں جاتے ہیں. اور اس اسیری میں، جس میں وہ بیبلون یعنی بابل کے پاس جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈینیل جیسے بڑے نبی اور ان کی کتاب اور ان کی ٹائم لائن نظر آتی ہے. لیکن عزیزو، اس کے حوالے سے پھر کسی وقت ہم تفصیل سے سیکھیں گے. میں آپ کو ایک بگر پکچر دے رہا تھا سیکنڈ کنگز کے حوالے سے اس پوائنٹ پہ، جب ہم 13واں باب شروع کر رہے ہیں. اسیریا یعنی اسور کا بادشاہ جو اسرائیل کو کیپچر کرے گا، وہ تھا شلمنیسر. اس کے حوالے سے جو ہسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اور بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں. میں اتنا ہی بتاؤں گا جتنا ہمارے اس پروگرام کے لیے اور جتنا ہماری آڈینس کے لیے ضروری ہے، اور جتنا خداوند کی پاک روح مجھے اجازت دے. عزیزو، جو شلمنیسر تھا، جو اسیریا یعنی اسور کا بادشاہ تھا، وہ صرف ویلتھ نہیں چاہتا تھا، وہ صرف پیسے یا دولت نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ اپنے رقبے کو، ملک کے رقبے کو بھی بڑھانا چاہتا تھا. وہ حقیقی معنوں میں ایک سپر پاور بننا چاہتا تھا، اور وہ لارجسٹ امپائر آف دا ورلڈ کے حوالے سے جانا مانا چاہتا تھا. حزائیل جو کہ ارامی، جو کہ سیرین بادشاہ تھا، اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ الیشا نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کا برا کرے گا. لیکن اس کا اسرائیل کا برا کیا جانا، اس نے جو یہ کام کرنا تھا، وہ اس لیے ڈیلے ہوتا گیا کیونکہ خود اس کی آرمیز جو ہیں وہ اسور یعنی اسیرین کنگڈم سے جو ہے وہ ڈر کے، دبک کے بیٹھی رہیں، اور ان کے اپنے ملک کو دفاع کرنے کی وجہ سے وہ اسرائیل کے اوپر فوری حملہ نہیں کر سکے. لیکن بہت جلد ہم پڑھیں گے کہ حزائیل اسرائیل کو بھی دکھ دیتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے اور ان کو مارتا ہے، جیسا خداوند کے بندہ الیشا نے پروفیسی، نبوت کی تھی. عزیزو، ان ملکوں کے بادشاہوں کے ذہن میں، دل میں بہت سی حکومتوں پر قبضہ کرنے کے یا اپنے دفاع، اپنے ڈیفنس کے حوالے سے یہ سارے پلانز ہوں گے. اور خداوند جو کہ ان کنٹرول ہے، وہ ان بادشاہوں کو اور ان مملکتوں کے پلانز کو اپنے بگر پلان کی، اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. مجھے اس چیز کو کہتے ہوئے کوئی دقت، کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ در حقیقت یہ بادشاہ، یہ دنیاوی بادشاہ، یہ سوچتے ہوں گے شاید ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں. لیکن در حقیقت خداوند ان کے پلانز کو استعمال کر کے اپنے بگر پلان کو، اپنی مرضی کو در حقیقت پورا کر رہا ہے. اور اینڈ ٹائمز میں اور تھرو آؤٹ دا ہسٹری بھی ایسا ہی ہوا ہے اور ہوگا کہ خداوند دنیا کے بادشاہوں کو یہ سوچنے کی آزادی دے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا وہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن در حقیقت انہی کے پلانز کو یوز کر کے خداوند کے پلان کو پورا کیا جائے گا اور کیا جاتا رہا ہے. ہمیں آج کل کے دور میں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کی مرضی، خداوند کی بگر پلاننگ کیا ہے، اور ہم اس پلان میں کس طرح اپنی جگہ کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. زبور 46 بہت خوبصورت زبور ہے، اور خداوند کے پاک کلام میں سام 46 میں لکھا ہے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں. عزیزو، the great persecution of the believers، وہ بڑی اعزار رسانی جو کہ ایمانداروں کے لیے آنے والی ہے اینڈ ٹائمز میں، اگر ہم اپنے آپ کو اپنے خدا کی جو ہماری پناہ اور قوت ہے، جو مصیبت میں مستعد مددگار ہے، اس کی پاک مرضی پر چھوڑ دیں تو بے شک ہم کو کچھ خوف نہ ہوگا، خواہ زمین الٹ جائے، خواہ پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں. زبور 46 ایک پروفیٹک زبور ہے، نبوت سے بھرپور زبور ہے، اور یہ زبور در حقیقت
اینڈ ٹائمز پرسیکیوشن کے حوالے سے، بڑی اعزار رسانی کے حوالے سے ہی لکھا گیا ہے، کیونکہ اس کی جو سیریز میں اگلا زبور ہم دیکھیں 47واں 47th سام، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ آ رہا ہے، خداوند یسوع المسیح بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے۔ اور پھر 48واں زبور 48 سام خداوند یسوع المسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کا زبور ہے۔ عزیزو، آئیے اپنے آپ کو خداوند کی مرضی جاننے سمجھنے کے لیے اس کے تابع کر دیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے کلام کے پیٹرنز کو، الہی پرنسپلز کو سمجھنے میں دل لگائیں، تاکہ ہمیں کسی بھی دنیاوی صورتحال سے، کسی بھی سیاسی صورتحال سے کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ ہم ہمیشہ سر اٹھا کر اپنے بادشاہ کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔